بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کا میں نے آپ کو دیا تھا ہوم ورک، جی اس ہوم ورک سے آغاز ہوگا۔ اگر تو کیا ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو اس بک کو بند کر دیں، اگلی کتاب شروع کریں۔ سر وہ ناقص کی آپ نے مثالیں دی تھیں، اس پہ لکھنی تھیں گردان، ٹھیک ہے، تو ماضی مضارع میں ناقص جی سر قاعدے ساتھ لکھنے تھے۔ قاعدوں کے بغیر ہی سر لکھی ہے فی الحال، تو انشاءاللہ قاعدے بھی تو نہیں سمجھ آئے گی۔ لکھیں گے۔ یہ قاعدہ تھا جیسے دعا، جی دعا کیسے ہوا، جی جی یہ قاعدے ساتھ لکھنے تھے۔ دعا کیوں ہوا، جی پھر جی آگے دعوا کیوں ہوا، بالکل ایسے ہی پھر دعو آنا تھا، دعو نہیں آنا تھا، دعو 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 آنا تھا، دعو نہیں آتا۔ دعا، دعوا، دعو، دعا یدو، دا یدو دعان ودعوتن فودائن ودو یدع دعان ودعوتن فلاکن ودو لم یدو۔ اب یہ دیکھیں نا، لم یدو واو ختم ہو گیا، جی، لم یدع واو ختم ہو گیا، یہ کیوں ختم ہوا؟ جازم کی وجہ سے۔ جزم کی وجہ سے۔ ناقص میں جی جی حرف علت میں جو لام کلمہ حرف علت ہوگا وہ گر جائے گا جی جی حرف جازم لانے سے، اور جب ہوگا امر بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا تب یہ گر جائے گا۔ لا یدو، لا یدع، لن یدو، ولن یدعیا، لن یدعا، یدعیا تو نہیں آنا چاہیے۔ لا یدعونا، لا یدعون، لا یدعین، لا یدعون، لا یدعین۔ یہ ہے، میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر میں لیکچر دوں گا تو سمجھ نہیں آئے گا نا، بات سمجھ گئے؟ کیونکہ وہ ہے فاؤنڈیشن، اس کے بغیر سمجھ نہیں ہے۔ دعا، دعوا، دعو، دعت، ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد بھی ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی سنا دیں۔ مضارع مجہول کی گردان سنائیں دعوت ان سے۔ مضارع مجہول، یدعا، یدعیان، یدعون، تدعا، تدعیان، یدعون، تدعا، تدعیان، تدعون، تدعین، تدعیان، تدعون، ادعو، ندعو۔ بس 4-5 غلطی ہیں، ادعا، ندعا، ان کو ذرا دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ قاعدے ہیں جی، یہ دعوا تھا داربا کے وزن پہ، داربا کے وزن پہ تھا داربا، دعوا، دعوا کو آپ نے پڑھ لیا دعا، ڈاکٹر صاحب دعا پڑھ لی، ٹھیک ہے، دعا پڑھ لی۔ اب یہ واو کیسے ختم ہوا، اس کی جگہ الف کیسے آیا؟ یہ ایک قاعدہ ہے کہ حرف علت متحرک ہو، اس پہ زبر ہو، اور اس سے ماقبل پہ بھی زبر ہو۔ حرف علت متحرک ہو اور اس کے ماقبل پہ زبر ہو تو حرف علت کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ حرف علت کو الف، واو، یا، ان حرف علت آنا، الف واو یا، یہاں آپ صرف واو یا بھی لکھ لیں تو چل جائے گا۔ ان کو کہتے ہیں جی حرف علت۔ علت کا معنی ہوتا ہے جی اپنا عامر صاحب بیماری۔ ان کو حرف علت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جس لفظ کے اندر آ جائیں نا، اس لفظ کو پڑھنے کے لیے مشکل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو حرف علت کہتے ہیں کہ یہ جس لفظ کے اندر آ جائیں گے اس لفظ کو بیمار کر دیتے ہیں، زبان کے اوپر وہ رواں نہیں رہے گا، اس لفظ کو پڑھنے میں مشکل پیش آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب مشکل پیش آئے گی تو عرب لوگ ان کو بدل دیتے ہیں، کبھی واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، کبھی واو کو یا سے بدل دیں گے، یا کو واو سے بدل دیں گے، کبھی یا کو تا سے بدل دیں گے، تو وہ بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ زبان پہ وہ جو ایک سکل بوجھ بن جاتا ہے وہ نہ ہو۔ اور یہ سب سے زیادہ ناقص میں ہوتا ہے۔ ناقص اس کلموں کو کہتے ہیں جس کا آخری حرف حرف علت ہو، سمجھ گئے؟ 3 ہی ہوتے ہیں نا، حرف فا، عین، لام، فعلا، تو آخری یعنی لام کلمہ، جس کا لام کلمہ حرف علت ہوگا اس کو ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ناقص پوری ایک گیم ہے، پوری ایک سائنس ہے صرف کی، اور سب سے زیادہ علم و صرف پڑھنے والے لوگ ناقص سے بھاگتے ہیں، یعنی یہ مشکل چیز ہے، اتنی آسان نہیں ہے۔ اس کے ہر لفظ پہ یہاں آپ نے ایک قاعدہ لگا دیا، پہلے سیغے پہ دعا کر دیا، واو کو ختم کر دیا، دوسرے سیغے میں پھر واپس واو آ جائے گا، دعوا، واو دوبارہ آ گیا،
اب آپ سے کسی نے پوچھا بھئی یہ دعا یہاں آپ نے دعا کر دیا تھا، دوسرے سیغے میں آپ نے دعا وا کر دیا ہے، وہ جو وہاں ختم کی تھی یہاں واپس کیسے آ گئی؟ ٹھیک ہے. اب تیسرے سیغے میں آپ نے کر دیا دعو، دعو کر دیا، اصل میں تھا دعو، دارابو کے وزن پہ تھا نا، جی جی دعو تھا. وہ واو جو آپ نے یہاں ختم کی تھی، یہاں آپ نے واو کو الف سے بدل دیا تھا، ختم نہیں کی تھی، واو کو بدل دیا تھا، یہاں وہ واو دوبارہ واپس آ گئی، یہاں اس واو کو آپ بالکل ہی نکال دیتے، دعو ہو گئی، یہ واو آپ ختم کر دیتے. سمجھ گئے بات؟ اس طرح ہوتا ہے. اب جب تیسرا سیگا ہو گیا تو وہ کیا بنے گا؟ دعت. دعت. ٹھیک ہے، دعت چوتھا سیگا، اس میں پھر واو ختم. پانچویں سیگے میں دا آتا، واو ختم. چھٹے سیگے میں پھر دائینا، داؤنا، واو پھر واپس آ گئی. چھٹے سیگے میں پھر آ گئی، یہاں تو واپس آئے گی نا؟ واپس آ گئی. بیبیوں کا سیگا. جی جی. اب بیبیوں کے سیگے کے بعد جتنے سیگے ان سب میں واپس آ گئے، دوتا، دوتما، دوتم، سب میں واپس آ گئی. جی جی ٹھیک ہے، دوتا، دوتما، دوتم، دوتی، دوتما، دوتن، دوتو، سب میں واپس آ گئی. پہلے سیگے میں وہ واو الف سے بدلی تھی، دوسرے سیگے میں وہ واو واپس آ گئی، تیسرے سیگے میں وہ واو غائب ہو گئی، چوتھے اور پانچویں میں بھی وہ واو ختم ہو گئی. چھٹے سیگے میں پھر واپس آتی ہے، پھر اینڈ تک رہتی ہے. آپ نے دیکھا؟ تو اب یہ قاعدہ ہے کہ پہلے سیگے میں الف سے کیوں بدلا، دوسرے میں وہ واپس کیوں آئی، تیسرے چوتھے پانچویں میں غائب کیوں ہوئی، چھٹے میں واپس کیوں آئی، اور اگلے جو 8 سیگے تھے ان میں واپس کیوں رہی. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ قاعدے ہیں. تو ایک گردان کے اندر آپ نے 4 سے 5 قاعدے لگانے ہیں، اور ایک ایک لائن کے چھوٹے چھوٹے قاعدے ہیں. قاعدہ لکھا ہوگا جب حرف علت پہ بھی زبر ہو اور اس سے پچھلے والے حرف پہ بھی زبر ہو تو حرف علت کو الف سے بدل دیں، یہ قاعدہ ہے. اب یہ واو کیوں واپس لوٹ آ گئی؟ دعوا علی والی آپ نے کہنا تھا کہ یہاں چونکہ حرف علت کے بعد ایک حرف ساکن ہے، ایک ساکن حرف ہے، اس لیے ساکن حرف کی نے اس واو کو بچا لیا. ٹھیک ہے، اگر اس کو ہٹا دیں تو واو الف سے بدل جائے گی، تو یہ الف آ گیا تو اس الف نے اس کو بچا لیا. ٹھیک ہے، 2 قاعدے ہو گئے. آپ کہیں گے جی تیسرے سیگے میں پھر کیوں ختم ہوئی؟ تیسرے سیگے میں اس لیے ختم ہوئی کہ یہ بن گیا تھا دعو، 2 آ گئی تھی. ٹھیک ہے، 2 آ گئی تھی نا. اب الف بھی ساکن ہے. واو بھی. پہلے تو آپ قاعدہ لگائیں گے کہ حرف علت اس کے اوپر زبر زیر ہو اور اس سے پیچھے زبر ہو تو اس کو آپ الف سے بدل دیں گے. پہلے تو آپ یہ قاعدہ لگائیں گے. لگ گیا قاعدہ؟ قاعدہ لگاتے ہی آپ دیکھیں گے الف بھی ساکن ہو گیا، واو بھی ساکن ہو گیا، تو 2 اکٹھے ساکن نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ اس کو گرا دیں گے تو دو رہ جائے گا. قاعدے لگ گئے. جی 3 ہو گئے. چوتھے میں کیوں واپس آ گئی جی؟ کیونکہ چوتھے میں نہیں واپس آئی بلکہ ویسے ہی دعت، دعتات. پانچویں چھٹے میں واپس آتی ہے. آپ نے کہنا کیوں واپس آئی ہے؟ کیونکہ وہاں نون ہے آگے، جس طرح ادھر الف تھا وہاں نون ہے، اس نون نے اس واو کو دوبارہ بچا دیا. سمپل. 3 قاعدے ہیں بس، پوری گردان مکمل ہوگی. اسی طرح مضارع میں ہوگا یدعو، یدعو. جی ٹھیک ہے، یہ قاعدے سر کتاب میں لکھے ہیں یا ویسے یاد؟ نہیں لکھے ہیں جی قاعدے. لکھے ہوئے ہیں؟ ہاں بک میں لکھے ہیں جی، ایک ایک لفظ کے آگے قاعدہ لکھا ہے. منہاج الصرف. میں نے کہا تھا یہ آپ نے ناقص کی تقریباً میرا خیال 5 میں نے کہا تھا کہ 5 گردانے کر کے آئیں اور نیچے قاعدے بھی لکھیں. ٹھیک ہے، 5 ماضی کی کر لیں، 5 مضارع کی کر لیں، نیچے قاعدے لکھیں. اب یدعو ہے ناصر ینصرو کے وزن پہ، ینصرو ہونا چاہیے تھا ید اوو، ید اوو، ید اوو، مگر آپ نے ید اوو واو کا اعراب ختم کر دیا. جی ختم کر دی. وہ کیوں ختم کیا؟ کیونکہ یہ ابھی ہم نے سمجھا ہے کہ جب 2 اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اجتماع ساکنین ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک کو گرانا ضروری. لیکن وہاں تو 2 نہیں اکٹھی ہوتی نا. یدعو، یدعو، ینصرو کے وزن پہ. ینصرو کے وزن پہ. جی جی قاعدہ یہ ہے کہ جب حرف علت جی متحرک ہو
اور اس کا ماقبل بھی متحرک ہو مگر زبر نہ ہو، ماقبل بھی متحرک ہو مگر زبر، کیونکہ یہاں اگر زبر ہوتا تو زبر نے اس کو الف سے بدل دینا تھا، جی جی یا دا ہو جانا یا تھا، دعا ہو جاتا لیکن یہاں زبر نہیں ہے، پیش ہے. تو پیش نے کیا کیا، جب زبر کے علاوہ کوئی بھی حرف علت کے پیچھے والی کوئی اور حرکت ہوگی زبر کے علاوہ تو حرف علت کی حرکت پیچھے لوٹ جائے گی، حرف علت کی حرکت پیچھے لوٹ جائے گی. یعنی یہ جو پیش ہے یہ پیش بھی ادھر آ جائے گا، ادھر کچھ بھی نہیں، ختم. تو ادھر پہلے بھی پیش ہے، یہ پیش بھی پیچھے چلا جائے گا، یہ خالی رہ جائے گا، یادو بن گئی. سر یہ دو پیش پھر کیسے پڑے جائیں گے؟ پیش تو ایک ہی ہے، بس حرکت پیچھے چلی گئی ہے، حرکت پیچھے چلی، یعنی پچھلی حرکت میں جا کے غائب فنا ہو گئی. عین پہ آ گئی ہے. ہاں جی یا دو یادو. اب دوسرے سیکھے میں یہ واو پھر واپس آ جائے گی اس کے یدعوانی. جی کیوں آگے الف آ گیا؟ الف نے اس واو کو دوبارہ حوصلہ دیا، بھائی کھلو جا میں تیرے نال ہوں. تیسرے سیکھے میں پھر گر جائے گی، یدعونا ہو جائے گا. وہاں اصل میں تھا یدعوونا، اب یہ آپ خود کریں گے، یدعوونا. بتائیں جی یہ یدعوونا کیا ہوگا اس کا؟ آپ کہیں گے سب سے پہلے تو واو سے پیچھے پیش ہے، اس حرکت کو پیچھے لے جائیں. جی حرکت پیچھے لے گئے آپ، دو واو آگے، ایک واو گر جائے گی، ایک گرا دیں ان میں سے تو کیا رہ جائے گا؟ یا دعونا. ڈاکٹر صاحب غور کریں، ایک واو گر گئی تو کیا رہ جائے گا؟ یدعونا، نون پہ زبر ہے، یدعونا. کلیئر ہے؟ یہ ساری گیم ہے. اب اس میں کوئی مشکل چیز، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے چوتھا سیکھا تادو آ جائے گا، تادو تادوانی، پھر یدونا، ٹھیک ہے. تادو تادوانی تادونا تادین تادوانی تادونا ادو لادو. نادو، سیکھے مکمل. یہ مضارع ہو گیا. ایکچولی کوئی راکٹ سائنس دسو شاید صاحب کوئی ہے کوئی مشکل سے؟ متکلم کے سیگے نا ادعو نادو. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے کریں، اس طرح سے ایک دفعہ ہوم ورک کر کے لے آئیں، کیونکہ یہ جو بک ہے اس بک میں یہ قاعدے نہیں دیے گئے، اس نے تو ڈائریکٹ آپ کو مثالیں دی ہیں، جی جی ڈائریکٹ مثالیں دی ہیں، آگے امپلیمنٹیشن شروع کر دی. اس میں قاعدے نہیں دیے گئے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ آپ منہاج الصرف سے لیں، 5 مثالیں لیں ماضی کی، 5 مثالیں لیں مضارع کی، اور 7 قاعدے لکھیں. 3 قاعدے ماضی کے لکھنے ہیں اور 2 قاعدے آپ نے مضارع کے لکھنے ہیں. دیٹس اٹ، بس. وہ قاعدے لکھیں، 5 گردانے لکھیں، یہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گا اگلے لیکچر میں پھر، تاکہ میں اس کو جب پڑھوں تو پھر آپ کو یہ چیزیں کوئی اجنبی نبی نہ لگیں، پھر آپ کو ان کی سمجھ آئے گی. بس میرا خیال یہ ناقص ہے، ناقص کے بعد آپ کا یہ ختم ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. بس آگے بلکہ وہ کتاب شروع ہو رہی ہے. اچھا علم الصیغہ ہے، یہ علم الصیغہ ہے. آگے پھر آپ کے سیغے شروع ہو جائیں گے. ہاں یہ علم الصیغہ ہے، اس میں تو ابھی کافی سارا رہتا ہے. علامہ کوکوری صاحب کی بک ہے. ابھی تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ پچھلے سال کی صرف پڑھ رہے ہیں. جی جی ابھی تک آپ نے جتنی صرف پڑھی ہے اس سال سیگا کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہاں جی، ابھی آپ سیغوں کے لیے اپنے آپ کو فاؤنڈیشن دے رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. ہاں جی، اس کی سمجھ آ گئی. اب اس کو بند کر لیں، اگلے ہفتے آپ مجھے اس کا ہوم ورک دیں، اگلی بات پھر اس کے بعد ہوئے گی.